جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جب شادی ہوتی ہے یا پھر کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس کی ہم تیاری پہلے سے ہی ہم کرنے لگتے ہیں. مہمان کے آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کرنے لگتے ہیں. یار مہمان آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، گھر کی صفائی کرنے لگتے ہیں، خود کی صفائی کرنے لگتے ہیں، کھانے کا انتظام کرنے لگتے ہیں، گھر کی رنگائی پتائی ہم کرنے لگتے ہیں. مہمان کے آنے سے پہلے سب ہم انتظام فٹ کر دیتے ہیں. کس لیے؟ ہم مہمان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم مہمان کا ویلکم کر رہے ہیں، ہم مہمان کا سواگت کر رہے ہیں. اسی طرح سے شعبان چل رہا ہے تو شعبان کے اندر ہمیں رمضان کا سواگت کرنا ہے، رمضان کا ویلکم کرنا ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ہم رمضان تک پہنچ پائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر دعائیں مانگتے تھے، جو صحابہ تھے وہ دعائیں مانگتے تھے. شعبان کے اندر اپنی عبادتوں کو طول کر لیتے تھے، اپنی عبادتیں زیادہ بڑھا لیتے تھے. کیوں؟ اس کی پریکٹس کرتے تھے رمضان کے اندر عبادت کرنے کے لیے. رمضان کے اندر صرف ہم قرآن پڑھیں گے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں رمضان کے اندر تو ایک صفحہ یا پھر 2 صفحے آدھا پارہ پڑھتے ہیں، ہمیں نیند آنے لگتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے. پہلے عید ختم، ہم نے قرآن کو ایک کپڑے میں باندھ کر کسی طاق میں ڈال دیا، اب اس کو پورا سال چندہ دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن کب کھلے گی؟ جب رمضان آئے گا. صرف ہم نے قرآن کو رمضان تک محدود کر دیا ہے، قرآن کو ہم نے صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے. گھر کے اندر ہم قرآن نہیں پڑھتے. یہ اسلام تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، ہمیں شعبان کی برکتیں عطا فرما. دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب شعبان کی ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. پچھلے سال میں آپ کے جو دوست تھے، آپ کے بھائی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، وہ 24 میں نہیں ہے، 23 میں تھے، 24 میں نہیں ہے. آپ کو دیا ہے تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی قدر ہم کیسے کریں گے؟ عبادتوں میں اپنا ہم وقت بڑھا لیں گے، فضول کام سے ہم بچ جائیں گے. فضول کام کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی رمضان آنا شروع ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھیڑ، ایک میلہ لگ جاتا ہے وظیفوں کا، دعاؤں کا. ایسے دعا پڑھ لو، ویسے دعا پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، بیٹھ کر دعا پڑھ لو، بیٹھ کر وظیفہ پڑھ لو، یہ عبادت کر لو، لیٹ کر پڑھ لو، سر نیچے کر لو، پیر اوپر کر لو. یعنی طرح طرح کی فضول چیزیں بتائی جاتی ہیں. ایک عام انسان جس کو اسلام کے بارے میں تھوڑا کم نالج ہے وہ کنفیوز رہتا ہے، یار یہ کیا عذاب بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو دیکھو بھائی، اسلام جو ہے نا بہت ہی سیدھا سا سمپل سا مذہب ہے. اس کے اندر زیادہ داؤں پیچ تمہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ لگاؤ گے تو بدعات کے اندر پھنس جاؤ گے، فضول کام کے اندر پھنس جاؤ گے. آپ کا ایمان چلا جائے گا، آپ کا عقیدہ چلا جائے گا. تو زیادہ دماغ لگانے کی اس کے اندر ضرورت نہیں. جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بتائی ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، اور جتنی چیزیں ہمیں اپنے نبی نے بتائی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اپنے موبائل کانٹیکٹ کے اندر ہم ایسے مفتیوں کا نمبر رکھیں، اپنے علماء کا نمبر رکھیں، حافظ کا نمبر رکھیں کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنے کی اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم ان سے سیکھ سکیں. ہمیں کوئی مسئلے کی ضرورت ہو تو ہم کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی حافظ قاری سے ہم پوچھ سکیں. لیکن نہیں، ہمارے موبائل میں کیسے نمبر ہوتے ہیں؟ سٹا پینے والے لڑکوں کے نمبر ہوتے ہیں، تاکہ جاگی کرنے والے لڑکوں کے نمبر ہوتے ہیں، لڑکیوں کو پھنسانے والے لڑکوں کے نمبر ہوتے ہیں. ایسے نمبر رکھتے ہیں فضول کام کرنے والے. نہیں، ایسے لوگوں سے مشورہ لیا کرو، ایسے لوگوں کے چھتر چھایا کے اندر رہو تاکہ ان سے آپ کچھ سیکھ سکو. بس یہی کہنے کی بات ہے کہ رمضان کی تیاری ہمیں آج سے ابھی سے کر دینی چاہیے. ہم صرف رمضانی مسلمان نہ بنے بلکہ ہم پورے سال کے مسلمان بنے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کا نقصان نہ ہو.